صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم اللهم صل على الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المحلل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو تمام دنوں میں سے کسی دن کی عظمت اس دن جیسی ہے، نہ دوسرے دنوں کا کوئی نیک عمل ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اعمال سے زیادہ پیارا ہو، لہٰذا تم ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھا کرو۔ ناظرین کرام آج موضوع بھی یہی ہے بنیادی طور پہ، اور آج آپ نے ہمارے ساتھ ضرور رہنا ہے کیونکہ ماہ ذو الحج کے فضائل، اس کے معمولات اور اس کی عبادات کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، اور قیمتی باتیں جو کہ یقیناً آپ کو بہت نفع دیں گی۔ اور دوسرے فیز میں انشاءاللہ فرزند غسیل الملائکہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے۔ باتی ناظرین کرام کے اسلامی سال کے 12ویں اور آخری مہینے ذو الحج کی الحمدللہ ابتدا ہو چکی ہے، اور یہ بھی اللہ کا کرم کہ ہماری سانسیں اس وقت چل رہی ہیں، اللہ نے ہمیں وجود عطا کی ہے، زندگی عطا کی ہے۔ یعنی وہ مہینہ جس کی عظمتوں اور رفتوں کا کیا ہی کہنا، کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو 4 بار برکت اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مبارک مہینے میں کثرت نوافل، روزے، تلاوت قرآن، تسبیح و تحلیل، تکبیر و تقدیس اور صدقات و خیرات وغیرہ کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہ مہینہ قبل از اسلام زمانہ جاہلیت میں بھی ناظرین انتہائی قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ یہ وہی مہینہ ہے جو اپنے دامن میں اسلام کے عظیم ترین رکن حج اور قربانی کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ اب میں بلا تمثیل ناظرین ایک بات اس سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی بات سمجھ آ جائے۔ سرکار علیہ السلام موجود ہیں، یوم عرفہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع، آخری سپریم چارٹر دیا جا رہا ہے، خطبہ دیا جا رہا ہے۔ اب ذہن میں رہے کہ جب کسی بات کو انڈورس کرنا ہوتا ہے تو اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں، سب وے پہ جا رہے ہیں، اچانک آپ کے سامنے ایک بورڈ آ جائے جس پہ لکھا ہو خبردار آگے ذرا احتیاط سے چلیے گا، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے آگے احتیاط سے ڈرائیو کرنا ہے۔ اسی طرح سے بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، سرکار علیہ السلام نے ابتدا اپنے جملوں کی اس طرح فرمائی کہ خبردار خبردار، تمام دنوں میں سب سے زیادہ حرمت والا دن یہ ہے، تمام مہینوں میں سب سے زیادہ ذی شرف مہینہ یہ ہے، اور تمام شہروں میں سب سے زیادہ ذی شرف شہر یہ ہے، اور خبردار تمہارے مال تمہاری جانیں ایک دوسرے پر اس طرح حرمت والے ہیں جیسا کہ یہ شہر، یہ مہینہ اور یہ دن حرمت والا ہے۔ کیا میں تمہیں پیغام ربانی نہیں پہنچا چکا، یا میں نے تمہیں پیغام ربانی نہیں پہنچا دیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا۔ ناظرین کرام، یہ وہ قیمتی اور انمول ترین راتیں ہیں جن کی قسم خود ہمارا پالنہار والفجر واللیال عشر کہہ کر یاد فرما رہا ہے کہ قسم ہے
ہے فجر کی اور 10 راتوں کی مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ماہ ذوالحج کی پہلی 10 راتیں ہیں جو اس وقت الحمدللہ رواں دواں ہیں۔ یہ اتنی قیمتی، اتنی نایاب، اتنی خوبصورت، اتنی مقبول راتیں ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی بھی دن فضیلت والے نہیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دنوں کو سب سے اعلیٰ و افضل قرار دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا کے افضل ترین دن ایام العشر یعنی ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ دریافت کیا گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے ایام بھی اس کی مثل نہیں، تو فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ میں بھی اس کی مثل نہیں سوائے اس شخص کے جس کا چہرہ مٹی میں لتھڑ جائے یعنی وہ شہید ہو جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی بھی دن نہیں ہے، لہٰذا ان ایام میں تسبیح، تہلیل اور تکبیرات کی کثرت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت بجائے دوسرے اوقات و ایام میں کرنے کے عشرہ ذی الحجہ میں کرنا انتہائی محبوب ہے۔ اس کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر اور اس کی ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ یعنی یہ وہ ماہ عظیم ہے جس میں مستقل کرم عطا کی، فضل کی، بخشش کی، رحمتوں کی، عنایتوں کی، نعمتوں کی برکہ برستی ہے ناظرین۔ لہٰذا ویسے تو یہ پورا مہینہ ہی انتہائی قیمتی ترین ہے، مگر خاص طور پر اس کا ابتدائی عشرہ اپنے رب کو منانے، آنسوؤں کو بہانے، گناہوں کی میل کو مٹانے اور اس احساس کو جگانے کا عشرہ ہے کہ ہمارا رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اس کی بخشش، اس کی عطائیں ہمیں پکار کے اپنی جانب بلا رہی ہیں، ہمیں اس کے در پہ بلا رہی ہیں، ہمیں یہ کہنے پر مجبور کر رہی ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، یا اللہ ہم پر کرم کر دے، ہم پر اپنا فضل کر دے۔ بس یہ 10 دن بنیادی طور پر وہ دن ہیں جن کی یاد اللہ تعالیٰ قسم یاد فرما کر اٹھاتا ہے۔ تو بات یہ کہ ناظرین جس کی قسم اللہ اٹھائے ذرا سوچیے ان دنوں کی فضیلت اور اس کا مقام کیا ہوگا۔ آئیے بنیادی طور پر آج ان 10 دنوں کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی اور اگلے فیز میں انشاءاللہ جلیل القدر صحابی رسول، شہید غزوہ احد، غسیل الملائکہ کے نور نظر، جگر گوشے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کریں گے کہ جنہوں نے مدینے کی حرمت پر اپنے آپ کو اور اپنے 8 بیٹوں کو قربان کر دی۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین بزرگ شخصیت محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب سید عتیق الرحمن بخاری صاحب۔ آپ تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آپ سے آغاز کرتے ہیں بزرگوار، ذرا بتائیے اتنے قیمتی ایام، اتنے خوبصورت دن، ماہ ذوالحجہ کے فضائل اور اس کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ محترم جنید صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ان دنوں کی اہمیت، اس مہینے کی عظمت کو ہم پر واضح کیا، سب سننے والے دیکھنے والے جان گئے۔ ماہ ذوالحجہ کے حوالے سے جو بات میں آج واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو اللہ نے زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا، بے شک قرآن کریم کا موضوع ہے الانسان۔ اس الانسان کی عظمت کو آشکار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ ذوالحجہ میں ہمارے سامنے جو باتیں رکھیں وہ ایک ایک قدم پر انسان کو اس کی عظمت کا نشان دے رہی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ آؤ صرف اس بات تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی 10 راتوں کی قسم کھائی لہٰذا یہ مہینہ اہم ہو گیا۔ نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ان 10 راتوں کی قسمیں کیوں کھائی گئی ہیں، یہ ماہ حرام جو ہے انسان کی حرمت کو کس طرح آشکار کر رہا ہے۔ وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان ابتدائی 10 راتوں میں اللہ کے 2 جلیل القدر بندے، ایک خلیل ایک ذبیح، سبحان اللہ، اور ان کی عظمت والی، ان سے نسبت رکھنے والی خاتون سیدہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا۔ سبحان اللہ۔ اب انسان جب حج کے ارادے سے جاتا ہے یا وہاں اسے پہنچنا نصیب ہوتا ہے اور وہ ان 10 راتوں کو محض اس بات تک محدود نہ رکھے کہ میرا ایک روزہ
سال کے روزوں کے برابر یا عرفہ کا روزہ 2 سالوں کے برابر یا مجھے 1 رات میں شب قدر، بلکہ اس حقیقت کی طرف توجہ لے جائے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کو عظمت کیوں دی ہے۔ اللہ، اس کا اشارہ ہمیں اس صورت میں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کے بارے میں فرمایا کہ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا یہ خلیل وہ ہے کہ جب میں نے اسے کہا کہ میری یہ بات تسلیم کر، تو میری کسی بات پر میرے اس بندے نے وائی فارورٹ لیما چون چرا چنانچہ کسی چیز کو سامنے نہیں آئے آنے ہائے دیا۔ ہائے ہائے، کیا اچھی بات۔ یہ نقشہ کھینچ دیا کہ مصور دیکھنا میری تصویر یوں بنائی ہو، آہا، ادھر حکم خدا ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ جھکائی، آہا، سبحان اللہ۔ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام امت مصطفیٰ کو جو اسوہ ان دنوں کی صورت میں دے رہے ہیں، جن کی بنا پر اس کی آمد کے ساتھ ہی بندہ مومن کے دل سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کی جو صدائیں بلند ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے۔ وہ فلسفہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے تو میرا ہو جا، پھر میں تیرا کس طرح ہو جاؤں گا کہ تیرے قدم سے لگنے والے پتھر کو مقام ابراہیم بنا کر عظمت دوں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر تو جہاں جہاں چلے گا، آج ہم جمعے کو دنوں کا سردار کیوں مانتے ہیں؟ ذی الحج بتا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کی وہ ولادت کا دن ہے، لیکن ذی الحجہ میں عرفہ کے مقام پر جا کر انسان اپنی آنکھوں سے اللہ کے ہاں اپنی عظمت کا نظارہ دیکھتا ہے کہ جہاں حوا اور آدم کی ملاقات ہوئی، جہاں جبل رحمت پر آدم کے قدم پڑے، اللہ نے ان کو کتنی عظمت دے دی۔ سبحان اللہ۔ بات اتنی ہے کہ انسان کو خلیل اور ذبیح علیہ السلام یہ سمجھا رہے ہیں کہ اے بندے، تیرے سامنے جب تیرے پروردگار کا حکم آئے تو اس کو تسلیم کرنے میں تیرے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کیا ملے گا، کس لیے کروں، بلکہ تیرے سامنے یہ منظر ہونا چاہیے کہ یہ حکم اس کا ہے جس نے اپنی قدرت سے یہ آسمان کھڑے کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حکم اس کا ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے زمین کو تیرے لیے بچھونا بنایا ہے۔ یہ عظمت اس ذات کے لیے ہے جس نے تیرے لیے کائنات کی ہر چیز پیدا کی ہے۔ اس کے سامنے حکم ملے اور تو کہے کس لیے، تیری زبان پر آئے کہ مجھے کیا ملے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ حکم دینے والا تجھے بلا وجہ کوئی بیکار حکم دے رہا۔ اللہ جو یہ کہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو یہ دن انسان کو یہ یاد کرانے آتے ہیں کہ ہرگز نمیرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق، ثبت است بر جرید عالم دوام ماں۔ اس جرید عالم میں دوام ماں کی کیفیت کو دیکھنا ہو تو آؤ لاہور کے اندر ہی آ کر دیکھو کہ راوی کے ایک پار وہ سویا ہوا ہے جس کے پاس قدرت ہے، اختیار ہے، طاقت ہے، کر و فر ہے، مال و زر ہے اور ہر طرح کا نام ہے، لیکن وہاں پر کوئی جاتا نہیں، جاتا ہے تو پکنک کے لیے، اور اس کے دوسری طرف ایک بندہ سویا ہوا ہے۔ علی حجویری جس نے ماہ ذی الحج کی عظمت کو جانا، جس نے اپنی پہچان کی، جس نے یہ دیکھا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، تو ابراہیم اور خلیل علیہ السلام نے اس ماہ ذی الحجہ کے ان 10 راتوں میں، ان 10 دنوں میں اپنے عمل سے جو ہمیں سبق دیا ہے کہ بندے تو بندہ ہے، اللہ اللہ ہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے، وہ تجھے مرنے نہیں دے گا، حیات جاوداں سے۔ یعنی بات یہ ٹھہری کہ اللہ نے اپنے پیاروں کی پیار میں ان 10 دنوں کو اتنا پیارا بنا دیا کہ ان 10 دنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی، اور پھر ان 10 دنوں کو پورے مہینے پہ محیط کر دیا۔ ظاہر ہے کیونکہ ماہ ذی الحجہ جو ہے اٹ سیلف، مطلب اگر ہم بات کریں تو اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں اتنی ہیں، پھر جتنے ایونٹس اس ظاہر مہینے میں ہوئے ہیں۔ یہ بتائیے سب سے پہلے جو بنیادی بات جس کو میرا خیال ہے اس وقت تمام دیکھنے والے ناظرین سمجھنا چاہتے ہوں گے کہ ماشاءاللہ اتنی اچھی فضیلتیں تو بیان کی پروفیسر صاحب نے، اب اس میں معمولات اور عبادات کیا ہونی چاہیے تاکہ ہم ان فضیلتوں کو حاصل کر سکیں خاص طور پہ اس پورے مہینے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔
جنید بھائی دراصل انسان حریص ہے اور اسے نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے بالکل ٹھیک ہے. اس کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر، بعض مہینوں پر فضیلت عطا فرما کے ہمارے لیے بخشش و مغفرت کے بہانے اصل بہانے ہیں، بس وہ چاہتا بندہ آ جائے. اب ان 10 دنوں کے اندر ایک وہ دن ہے جو سال بھر کے تمام دنوں سے افضل ہے، وہ یوم عرفہ ہے. اور بقیہ 10 دن بھی بہت زیادہ فضیلت والے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ شعب الایمان کی روایت میں پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حج کے ان 10 دنوں سے افضل اور پسندیدہ اور کوئی دن نہیں. اللہ یہ سب سے پسندیدہ دن ہے. یعنی 365 دن ایک طرف ہے، یعنی 355 دن ایک طرف ہے اور 10 دن یہ 10 دن ایک طرف. اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک بہت عمومی یہ صورتحال ہے کہ ہمارے ہاں اس کی کوئی اہمیت کو مطلب سمجھا نہیں جاتا. ہم انہیں عام دنوں کی طرح سے گزار دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات مبارکہ جو ہیں اس کی طرف اگر ہم آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تسبیح یعنی سبحان اللہ اور تحمید یعنی الحمدللہ کی کثرت بیان کرنے کا حکم فرمایا. اللہ اکبر. امہات المومنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارکہ بیان کرتے فرماتی کہ آپ ان 10 دنوں کے 9 دن ابتدائی جو ہے ان کا مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے. اچھا. اور آپ نے جیسے انٹرو میں بھی بات کی کہ ان کی راتوں کا قیام لیلۃ القدر کی راتوں کے قیام جیسا ہے. اللہ اکبر. اب لیلۃ القدر تو تلاش کرنا پڑتی ہے، یہ تو ڈیفائن کر کے پہلے سے بتا دیا گیا. یعنی 10 دن ایسے ڈیفائن کر کے دے دیے. جی ہاں ڈیفائن کر دیے، بتا دیا، اور ہم ان 10 راتوں کو بالکل غفلت سے گزار دیتے. یعنی یوں سمجھیے کہ وہ 83 برس اور 4 مہینے ہر رات آپ کو عبادت کا ثواب بالکل سارا مل رہا ہے. بالکل ایسے، بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان ہر دن کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے روزے کے برابر ہو گیا. اور جو عرفہ کا دن ہے 9ویں کا، ہمارے ہاں مطلب عید سے 1 دن پہلے آئے گا، اور وہ حاجیوں کا جو ہے وہ اس دن جس دن وقوف عرفہ ہوتا ہے بالکل ٹھیک، اس دن کا روزہ جو ہے وہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد زندگی کے گناہوں کی معافی کا سامان ہمیں اہتمام کرنا ہے. ہمیں اس کو عمومی غفلت کے ساتھ نہیں گزارنا. ہمیں قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کرنی ہے. تلاوت اس انداز سے کہ اگر مجھے 2 4 6 صورتیں یاد ہیں تو 2 4 6 10 جو ہے میں ان 10 دنوں میں اور یاد کر لوں. واہ سبحان اللہ. اگر میں روزے رکھنا چاہ رہا ہوں اور میرے ذمہ فرض روزے کچھ باقی ہیں تو سب سے پہلے میں ان کی قضا کا اہتمام کروں. میں اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کروں، لیکن اس بات کا اہتمام اور التزام کرتے ہوئے کہ اگر میرے ذمہ زکوٰۃ پچھلے سالوں کی باقی رہتی ہے تو کوشش کر کے ان دنوں میں ادا کر دوں. اور اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کروں، اس کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں. سبحان اللہ. جو اسلام ہمیں معاشرت سکھاتا ہے اس کے حسن اعمال، حسن معاملات، حسن آداب کا التزام کرتے ہوئے ان دنوں میں اپنے اندر ایک مطلب کہہ لیجئے کہ بتکلف ایک چیزیں جو ہے وہ شامل کر کے ان کو اپنی عادت میں. اچھا اس میں ایک بات اور بتائیے، جیسے ان خاص طور پہ ان سنہری راتوں کا ذکر اور پھر ان راتوں کی قسم اللہ نے اٹھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ راتوں میں کچھ خاص بات ہے. دن کی ظاہر ہے وہ تو صدقات خیرات ساری چیزیں، تو اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ یہ 10 دن ہمیں ذرا کمر بستہ رہنا ہے، جیسا کہ سرکار علیہ السلام رمضان کے 10 دنوں میں اپنی کمر کو مزید کس لیا کرتے تھے، تو ہمیں اگر یہ 10 دن اس طرح سے ملے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے، ہم کورونا کے پیشنٹ نہیں ہیں، وینٹیلیٹر پہ نہیں ہیں، خدا نہ خواستہ اللہ نے صحت دی ہوئی ہے نا، تو اگر ہم صلاۃ التسبیح کا روز اہتمام کریں، روز رات کو قرآن پاک کا نوافل کا اہتمام کریں، بھئی 10 دن ہمیں اللہ کی راہ میں مطلب کھڑے ہو کر جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے. کچھ ایسا بہت خوبصورت آپ نے توجہ دلائی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو وہی بات کہ ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، اس مہلت کو غنیمت جانے نہ جانے کے مطلب بلاوا آ جائے دائی اجل کی طرف سے اور ہمیں لبیک کہتے ہوئے حاضر ہونا پڑے. صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک الگ سے اسی شعب الایمان کی پوری اگر آخری الفاظ حدیث مبارکہ کے دیکھے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اعمال کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. 700 گنا. اللہ کچھ بھی کر رہے ہیں، ایک مرتبہ کر رہے ہیں، اس کا ثواب جو ہے وہ 700 گنا مل رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ مواقع جو ہیں مطلب آپ دیکھیں کہ کوئی آپ مال بیچنے جاتے ہیں، آپ کو پتہ چلے کہ میری قیمت جو یہ لگ رہی ہے اگر میں ان دنوں میں بیچوں گا تو 700 گنا مجھے پروفٹ ملے گا. تو ہم جو ہے وہ اس کے لیے انتظار کریں گے، کوشش کریں گے. ذخیرہ اندوزی تو ویسے ہماری جبلت میں، ہم تو ویسے جو ہے اپنا اسٹاک کر لے سارے اعمال. تو اس میں یہ ہے کہ نوافل جیسے آپ نے صلاۃ التسبیح کی توجہ دلائی ہے، دن میں روزے رکھے جائیں اور دن میں مطلب جو ہے وہ صدقہ و خیرات کیا جائے، حسن اعمال کرتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، اولاد پر خرچ کیا جائے، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کیا جائے. اس طرح جتنے بھی اہتمام اگر
لیکن ان میں سب میں شرط وہی ہے کہ ان سب میں آپ کی پیچھے نیت عبادت کی ہو، عبادت کی، اللہ کی رضا عطا فرمایا جائے۔ اچھا اب اس میں ایک بات جو سید صاحب آپ ذرا سے بتائیے، بسم اللہ، تھوڑا سا سید زادوں کی بارگاہ میں آ کے پوچھتے ہیں، یہ بتائیے کہ یہ اگر میں بلا تمثیل عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں یوں کہہ لیجئے کہ عطاؤں کا، بخششوں کا، رحم کا، کرم کا، نعمتوں کا، فضل کا ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور کھولا ہوا ہے جس کے اندر ایک لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، بس آپ آئیے صاحب، صرف آپ نے اپنا وہ کیا کہنا چاہیے کہ اعمال کا کارڈ انسرٹ کرنا ہے، دروازہ کھل جائے گا، اس کے بعد جو چاہیں لوٹ کے چلے جائیں، ایسا ہی ہے۔ تو جن انعامات کا ذکر سرکار علیہ السلام نے فرمایا ماہ ذوالحجہ میں، ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ لوٹ سیل اتنا بڑا جو ڈپارٹمنٹل سٹور ہے اس میں تو بڑے انعامات موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، آج بڑی خوبصورت صبح میں آپ کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور جیسی کیفیت بنی ہوئی ہے اور جس ذات قدسی صفات کے صدقہ جلیل سے ہمیں یہ انعام ملے، میں چاہوں گا کہ ایک دو نعت کے اشعار پڑھ کے میں بات آگے چلاؤں جناب۔ کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق، سبحان، عارض ہیں کہ والفجر کی آیات کی امی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، سبحان، ابرو ہیں کہ کوسین شب قدر کھلے سبحان ہیں۔ اللہ، جیسے میرے حبیب کی ذات والا تبار رحمت ہے، ویسے ہی آپ کے صدقہ جلیل سے یہ پورا عشرہ ہی رحمت ہے۔ سبحان۔ جناب عبداللہ بن عباس اور جناب جابر بن عبداللہ سے یہ روایات ہیں کہ والفجر سے مراد یا یکم ذی الحجہ کی صبح ہے یا 10 ذی الحجہ کی صبح ہے، اور والیال عشر سے مراد تو یہی 10 راتیں ہیں، اور اگلی آیت ہے والشفع والوتر، اور ان میں سے اللہ نے ایک والوتر یوم نہر یوم عرفہ بنا دیا اور والشفع کو یوم نہر بنا دیا ہے۔ آپ جس رستے سے بھی آئیں گے آپ کو برکتیں ملیں گی۔ مجھ سے پہلے قبلہ ہاشمی صاحب کہہ رہے تھے 700 گنا تک آپ کو نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر آپ ان معمولات پر عمل کرتے ہیں تو وہ 10 انعام ملیں گے جن انعامات کے پیچھے ہم اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام جو اللہ پاک اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آپ کو عطا کرے گا، جس کے لیے آج ہم ہر طرح کی محنت کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ آپ کی عمر میں برکت ہوگی۔ البرکۃ فی العمر، عمر میں برکت ہوگی اگر آپ ان پر عمل کریں گے۔ دوسرا انعام جو آپ نے ابھی کہا ہم ذخیرہ اندوز ہیں، مال میں کثرت اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ تیسرا انعام اولاد کی حفاظت میرا رب کریم اپنے ذمے پر لے لے گا۔ چوتھا انعام پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا جائے گا۔ پانچواں انعام نیکیوں کا اضافہ اور نیکی کرنے کی توفیق میں بھی اضافہ فرما دیا جائے گا۔ اور چھٹا انعام جو مومن کے لیے سب سے بڑا انعام ہے، وقت نزا اللہ پاک آسانی پیدا فرمائیں گے۔ ساتویں انعام پر 2 باتیں ہیں۔ کہا کہ 7واں انعام ترتیب سے تو یہی بنتا ہے کہ اللہ پاک قبر کو آپ دنیا پر ہی ہیں روشن اور منور کرے گا، اور یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات مجموعہ الزوائد میں ہے کہ اللہ پاک آپ کے دل کو روشن اور منور کرے گا، اور اگر دل روشن اور منور ہو جائے، آپ کی باطن کی آنکھ روشن اور منور ہو جائے۔ یہاں پر ہمیں اپنے استاد محترم حضرت پیر امین الحسنات صاحب کا ایک جملہ یاد آتا ہے کہ آپ کو دل کی تکلیف ہوئی اور آپ جا کے، ایک صوفی کا جملہ ہے، آپ جا کے ڈاکٹر کے پاس ایڈمٹ ہوئے تو ڈاکٹر شہریار صاحب نے ساری رپورٹس لینے کے بعد کہا پیر صاحب آپ کا دل تو بالکل صاف ہے۔ آپ نے کہا جس دل میں محبت ہوتی ہے وہ دل ہمیشہ صاف رہتا ہے، اور یہی مومن کا دل ہوتا ہے۔ تو فرمایا 7ویں میں یا قبر روشن ہو جائے گی یا اللہ پاک توفیق عطا فرمائے گا، آپ کا دل روشن اور منور ہو جائے گا۔ 8واں انعام سنیے گا، آپ دنیا پر موجود ہیں، میرا رب کرم یہ کرے گا آپ کے میزان کے نیکیوں والے پلڑے کو دنیا میں ہی باری فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ 9واں انعام کیا ہے؟ اب یہ آپ نے جو لفظ بولا نا کہ ایک پورا ڈپارٹمنٹل سٹور کھلا ہے، اگر آپ ان سارے انعامات کو دیکھیں تو میں کہتا ہوں کہ جس طریقے سے بھی آؤ آج ہمیں ایک جھاڑو لگا کے ان سب کو لے جانا چاہیے۔ 9واں انعام یہ ہے اللہ پاک جہنم سے آزادی کا اعلان فرماتے ہیں، اور 10واں انعام یہ ہے کہ جنت الفردوس نہیں ملتی، صرف جنت الفردوس نہیں ملتی بلکہ اس توفیق سے ملتی ہے کہ جنت الفردوس کے درجے اللہ کے فضل سے بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سید صاحب ایک بات بتائیے، جتنے انعامات کا آپ نے ذکر کیا ہے، امت پھر ان 10 دنوں سے غافل کیوں ہے؟ یعنی میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے جن کو یہ پتہ ہے کہ یہ ماہ ذوالحجہ کی جو ابتدائی 10 ایام ہیں، پورا ماہ ذوالحجہ ظاہر ہے برکتوں والا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ابتدائی 10 ایام اتنے اہم ترین ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم اس سے مکمل طور پر غافل ہیں۔ یعنی جن کی فضیلت ایسی کہ 355 دن ایک طرف اور 10 دن ایک طرف، یہ عالم
جیسے جناب فرما رہے تھے کہ لیلۃ القدر، شب قدر تو تلاش کرنی پڑتی ہے، ان سب کے حوالے سے تو میرے حبیب نے ہر چیز ہمارے سامنے کیٹاگوریکل ڈیفائن کر دی ہے، صرف ہم نے دامن پھیلانا ہے۔ ایسے ہے کہ ساون کے جو بادل اور بارش ہو رہی ہے یہ برس رہی ہے اور آپ نے اپنے دل کے پیالے کو سیدھا کرنا ہے۔ غافل ہم کیوں ہیں؟ وہ میں ایک شعر میں بیان کروں گا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، میرے کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اگر ہمیں اس چیز کا احساس ہو کہ اللہ نے ہمیں دنیا پر بھیجا اس لیے ہے کہ اس کی قدرتوں کے ادراک کے ساتھ ساتھ اس کے اور اس کے حبیب کے ساتھ سچی محبت کر کے سب سے پہلے اپنی روحانی زندگی کو مضبوط کرنا ہے جو 5 مندرجات سے گزری ہے، عالم ارواح، عالم بطن، عالم دنیا، عالم قبر اور عالم حشر۔ اگر ہماری اس کے ساتھ لو لگی ہوئی ہوگی تو ذی الحجہ کا ایک لمحہ ضائع نہیں ہوگا۔ جبکہ ہمارے زمانے میں یہ عادت بن چکی ہے کہ ہمارے احباب ذی الحجہ کے صرف ان ایام کو ضائع نہیں کرتے، بے دردی سے ضائع کرتے ہیں۔ اگر آپ روزے رکھتے ہو تو اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرماتا ہے، عبادات کرتے ہو تو 100 سال 700 گنا کر کے آپ کو نعمت میرا رب واپس عطا فرماتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں 92 کے پلیٹ فارم سے، چلے پچھلا وقت تو گزر گیا، پہلے اللہ ہم چاروں کو توفیق دے اور اس کے بعد اس 22 کروڑ عوام کو توفیق دے کہ میرے رب کی رحمتوں میں سے اپنا حصہ وافر وصول کریں، شکر گزاری سے کریں، سجدہ ریزی سے کریں، رسول اکرم کی محبت سے کریں۔ بلکہ آپ کی بات آپ ہی کی اجازت سے انتہائی ادب سے آگے بڑھاتے ہوئے کہ صرف 22 کروڑ نہیں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اور اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ تو بڑی قیمتی راتیں ہیں صاحب، بڑی قیمتی راتیں، جن راتوں کی قسم، بس دیکھیں اب اس سے بڑھ کے اور دلیل کیا چاہیے، جن راتوں کو انڈورس اللہ خود فرمائے، اس کی قسم یاد فرما کر، اب اس سے بڑھ کے ہمیں فضیلت کو کیا سمجھنا ہے؟ فضیلت آ کے وہاں بلکہ ساری فضیلتیں وہاں پہ آ کے ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ میاں اسلم صاحب احمد پور شرقیہ سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب صاحب، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جناب، آپ ٹھیک ہیں میاں صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی، اللہ آپ کو سلامت کرے۔ چھوٹا سوال کرنا تھا جی۔ جناب سوال میرا یہ ہے کہ جو شخص صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے، وہ حج کر سکتا ہے، لیکن اس کے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کو لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو ایسا شخص کیا کرے گی؟ اوکے، صاحب حیثیت ہے، حج کر سکتا ہے لیکن ماں باپ کو لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ رانا غلام مصطفیٰ صاحب پھول نگر سے ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، قبلہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، سارے دین کو سلام کرتے۔ آمین حضور، میرا یہ سوال سے پہلے چھوٹا سا شعر، ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، حاجی مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ ذخیرہ اندوزی کر کے حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، کیا ان کا قبول ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اگلے کالر ہیں اسما آغا صاحبہ کراچی سے، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جنید بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد ہو، بہت اچھا پروگرام ہے، بہت دعائیں ہیں۔ جزاک اللہ میری بہن، جزاک اللہ۔ فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی سوال یہ ہے کہ اگر کسی پہ جھوٹی تہمت لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ مطلب ایک پورا گروپ ہے جو یہ تہمت لگا کے بیٹھا ہوا، کسی پر جھوٹی تہمت لگ جائے تو جس پر تہمت لگی ہے وہ کیا کرے؟ ہاں، وہ بیچارہ کیا کرے اور وہ کیا کرے؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، محمد ارشد صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو آپ کی ساری ٹیم کو سلام عرض کرتا ہوں جی۔ وعلیکم السلام جناب۔ ارشد صاحب کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی میں لاہور چونگی امرتسر سے بات کر رہا ہوں جی۔ جناب فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے سر کہ ہم عید کا روزہ رکھ سکتے ہیں، بقرہ عید کا؟ بقرہ عید کا روزہ بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بالکل بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین کرام، آئیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا یہ سارا صدقہ ہے، یہ جو جتنی رونقیں سب ان کے صدقے سے ہیں، یہ 10 دن میں ان کا صدقہ ہے۔ وہ اللہ سے نہ مانگتے تو کچھ نہ ملتا، انہوں نے مانگا تو سب کچھ مل گیا۔ آئیے ان کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، لوٹ کر انشاءاللہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلیں گے۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصحبه وبارك وسلم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے مل کے چلتے ہیں اس ہستی کی بارگاہ میں، اس پاک ہستی کی بارگاہ میں، اور ان کے غلاموں کے رجسٹر میں اپنا نام لکھواتے ہیں انشاءاللہ. جن ہستی کو ناظرین پڑھ کر اور جن کی یاد تازہ کر کے یقین مانی میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ کربلا کا میدان، کربلا صرف میدان کربلا میں ختم نہیں ہوئی تھی ناظرین، اس کی ایکسٹینشن واقعہ حرہ تک گئی تھی. اگر تاریخ کے پڑھنے والے اس بات کو سمجھیں کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ شخصیت ناظرین جو ڈیفینڈر آف مدینہ تھے، یوں کہیے کہ ڈیفینڈر آف حرمت مدینہ تھے، حرمت مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. سرکار علیہ السلام کے مدینہ کی حرمت پر اپنے 8 بیٹوں کو قربان کر دیا، ان کو شہید کروایا، اس کے بعد خود شہید ہوئے. لیکن یزید کی جو سازشیں تھی ناظرین اس کو کامیاب ہونے نہیں دیا. آج ناظرین ان کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے جو غسیل ملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر گوشے ہیں. کیوں نہ پھر ایسا مقام اور مرتبہ ہوتا. انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل پروفیسر صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سے پہلے یہ بتائیے کہ جو شخص صاحب حیثیت ہے حج کا ہے لیکن ماں باپ موجود ہیں، کرنا کیا چاہیے؟ اور کوئی ان کے مطلب جو ہے اپنا ٹیک کیئر کرنے والا نہیں ہے اس کے بعد. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں. فرمایا کہ تیرا جہاد یہ ہے کہ تم ماں کی خدمت کر. ٹھیک ہو گیا. اب اس صورت میں اگر تو وہ صاحب حیثیت ہے، ماں باپ کی خدمت کے لیے کسی کو اجرت پر رکھ کر بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کا واقعی کوئی دیکھنے والا نہیں اور وہ بھی اس کے ساتھ حج پر نہیں جا سکتے تو وہ انتظار کرے اور ان کی خدمت کو ترجیح دے. اللہ اس کا بھی ظاہر اجر و ثواب. بالکل ٹھیک. ذخیرہ اندوزی ایک شخص کرتا ہے اور پھر اس کے بعد حج اور عمرے بھی کرتا ہے، تو کیا قبول ہوگا؟ ہرگز قبول نہیں ہوگا. حج اور عمرہ حلال کمائی سے قبول ہوگا. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزوں کے لیے واضح طور پر کہا کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس لیے حرام مال سے کی ہوئی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں. درست ہو گیا. اچھا، اب تہمت کسی پر لگی ہوئی ہے اور تہمت لگانے والا ایک نہیں ہے بلکہ پورا موب بن گیا ہے، پورا گروہ بن گیا ہے، تو جس پر تہمت لگی ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے چاہیے تو یہ کہ اگر واقعی اسلامی نظام ہے عدل کے لیے جائے اور ان سب کو کوڑے لگیں گے. وہ تو ہو ہی نہیں سکتا ظاہر. جی ہاں، جب وہ نہیں ہے تو صبر کرے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی ذلیل کرے گا. بالکل ٹھیک. اور اللہ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ پلٹا دے گا. صبر کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. 10 ذوالحجہ کا روزہ رکھ سکتے؟ نہیں رکھ سکتا. ان دنوں میں جو 5 دن حضور علیہ السلام نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اس میں ایک دن عید الفطر کا ہے اور 4 دن ذی الحجہ. یعنی قربانی کریں، باربیکیو بنائیں اور بہترین باربیکیو کھائیں. بالکل ٹھیک. اچھا جی، اب آتے ہیں حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. کیا کمال ہستی ہیں، ذرا ان کا بنیادی تعارف، ان کی فضائل بتائیے ذرا لوگوں کو کہ کیا ہستی ہیں ماشاءاللہ. سیدنا حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ وہ پیارا نام ہے کہ جب ہم ان کا نام زبان پر لاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت کی لذتیں ہمارے قلب و اذہان میں اترنا شروع ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. کن کے بیٹے ہیں؟ غسیل الملائکہ. اب حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ غسیل الملائکہ کیوں ہیں کہ ان پر غسل فرض. حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ کیوں ہیں جن کا انہیں شرف مل رہا ہے کہ شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے. اللہ. لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف سے جب دشمنوں کے مقابلے میں جانے کی صدا آتی ہے تو انہیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ میری زحاف کی رات ہے، مجھ پر غسل فرض ہو چکا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اسی حال میں جاتے ہیں، اور جب غزوہ احد میں شہید ہو جاتے ہیں
تو ان کا جسد اطہر جب سامنے آتا ہے تو اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حالات معلوم کیے جب ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا وہ صحابی ہے جن کو آسمان پر لے جا کر فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس سے شہید کا اسلام میں جو درجہ ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اسے واضح کیا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت عبداللہ بن حنظلہ جو ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت حنظلہ کے والد ہیں ابی عامر، اور ان کے ماموں ہیں حضرت عبداللہ، وہ بیٹے ہیں رئیس المنافقین عبداللہ کے، اور ان کے جو دادا تھے وہ راہب بن چکے تھے۔ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائے تو جس طرح رئیس المنافقین کے دل میں حضور علیہ السلام کے خلاف عداوت پیدا ہوئی، اسی طرح ان کے دادا کے دل میں بھی عداوت پیدا ہوئی۔ یہ دو ہی تو آدمی تھے، یہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو فاسق قرار دے دیا تھا، اس کا لقب فاسق کے طور پر مشہور تھا۔ لیکن ان کے حالات کو جانتے ہوئے جو ایک ایمان کو لذتیں دینے والی بات سامنے آتی ہے کہ ایک رئیس المنافقین ہے، اس کا بیٹا آپ کا ماموں ہے، اور ماموں ایسا ہے کہ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر حضور علیہ السلام سے اجازت چاہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی محبت میں اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ کی خدمت میں لا کر پیش کروں۔ اور ادھر حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بھی، انہوں نے جب دیکھا کہ غزوہ احد کے موقع پر وہ گڑھے کھود کر ان کو گھاس سے چھاپنا یہ ان کے دادا کا کام، ان کے والد کا کام تھا، انہوں نے بھی اجازت مانگی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو ان کے دنیا سے جانے کے بعد ایک ایسا صاحبزادہ عطا فرمایا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی محبت سے سرشار ہے۔ اچھا، یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جیسے مبارک خون میں جین میں کوئی بات ہوتی ہے نا جو ٹریول کرتی ہے، یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کی حرمت کی پروٹیکشن جو ہے یہ جین کے اندر ٹریول کر رہی ہے، جو حضرت حنظلہ سے ٹرانسفر ہوئی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن حنظلہ کو جب ان کی والدہ نے سارے حالات بتائے ہوں گے، آپ کم سن صحابی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے وصال کے وقت آپ صرف 7 سال کے، 7 برس کی عمر، لیکن علم حاصل کرنے میں، فضل میں، کمال میں آپ مدینہ منورہ کے شرفاء میں شریک ہوئے۔ آپ اس پہ گفتگو آگے کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کو بہت احترام دیتے تھے۔ جی بالکل، اس پہ گفتگو کرتے ہیں علامہ صاحب۔ اس لیے یہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ اس انداز سے آگے بڑھے ہیں کہ انہوں نے اپنے عمل سے امت کو آقا علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کی محبت کا ایک شاندار اپنے عمل سے سبق دیا۔ بالکل ٹھیک، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کا علم و فضل اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں آپ کا اکرام خاص طور پہ، اس بارے میں جیسا کہ بھی پروفیسر صاحب بتا رہے تھے، یہیں سے کنٹینیو کیجیے ذرا۔ جی، ایک تو آپ کی ذات اقدس کا جو خاصہ مدینہ منورہ کی محبت اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق، یہ بڑا غالب آپ کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو نظر آتا ہے، اور اسی بات کے پیش نظر ہے کہ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ کا بہت زیادہ احترام و اکرام کیا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا عالم تو یہ ہے کہ 7 برس کی عمر ہے اور آپ روایت کر رہے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، آپ اونٹنی پر سوار کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، مگر ساتھ یہ دیکھیے کہ تربیت اور نصیحت اور ایک انداز اس وقت جو آپ کی آبزرویشن ہے اور جو اسلام کا حسن بیان کر رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ کوئی آواز نہیں آ رہی کہ ہٹو بچو پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی شور غوغا نہیں ہو رہا، بلکہ سب اپنے نظام زندگی جو وہاں پر طواف کا ہے وہ سارا معمول کے مطابق چل رہا ہے، اور اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی طواف فرما۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ مطلب ایک جو یلغار ہو جاتی ہے پروٹوکولز کی اور مطلب ایک ہٹو بچوں کی صدائیں آتی ہیں، تو یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ معاملہ نہیں تھا۔ امام الانبیاء کا تو یہ پروٹوکول تو انہوں نے رکھا ہی نہیں نا کبھی، اور لیکن وہ الگ بات ہے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کے اگر صحابہ فدا ہونے کو تیار، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اب دیکھیں کہ یہ ریاست مدینہ کا ایک ہمیں جو صحیح تصور نظر آتا ہے، اور اس کے راوی جو ہیں وہ سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ۔ دوسری طرف صحابہ کرام کے اکرام و احترام کی اگر بات کی جائے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر، مطلب کہہ لیجیے کہ خلیفۃ المسلمین ہیں، کوئی مال غنیمت سے مال آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں کہ ایک بیش بہا قیمتی ایک سوٹ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے، آپ اسے اپنی ران کے نیچے دبا لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب میری باری آئی
تقسیم مطلب مال باری باری سب لوگ اپنا اپنا لے رہے تھے، تو میں نے عرض کیا کہ ابا جان وہ جو آپ نے ایک بڑا خوبصورت قیمتی سوٹ اپنی ران کے نیچے رکھا ہوا ہے تو وہ آپ مجھے عطا فرما دیجئے. تو پیارے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں اے عبداللہ ابن عمر، اے میرے بیٹے، میں تمہیں نہیں دے سکتا، میں بلکہ یہ سوٹ اس کو دوں گا، یہ کپڑے میں اس کو دوں گا کہ جو تم سے افضل ہے، جس کا باپ تم سے افضل ہے. اب یہ افضلیت کا معیار جو ہے وہ امیر المومنین ہونا یا خلیفۃ المسلمین ہونا نہیں آپ اس وقت دیکھ رہے، بلکہ آپ معیار یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و ناموس پر اپنی جان نشاور کی. سبحان اللہ. کون ان کا لخت جگر ہے، مطلب معیار وہ ہے. اور معاشرے میں مطلب کہہ لیجیے کہ کرام کی سبب یہ ہے. اور سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتے ہیں تو ان کو آپ وہ خوبصورت بیش قیمت لباس جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں. اچھا، علمی مقام بھی بہت آپ کا. اور ایک اور بات کہ وہ جو غسیل الملائکہ ہونا آپ کے والد کا، وہ بنو غسیل الملائکہ کے نام سے آپ کا قبیلہ مشہور ہوا، تو وہ ایک تفاخر کے سبب جو ہے آپ اس کو بیان بھی کیا کرتے تھے. جی بالکل بیان کیا کرتے ہیں. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث طیبات، چونکہ آپ کا علمی مقام و مرتبہ محدث ہونا آپ کا جو ہے وہ فقہاء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، اور آپ ہی سے وہ حدیث مبارکہ مروی ہے جس میں سود کی حرمت اور اس کے گناہ کا بیان فرمایا گیا. سنن ابو داؤد کی روایت ہے، مسند امام احمد کے اندر بھی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ سود کا ایک لقمہ جو ہے وہ کھانا ایسا بدتر ہے 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اس طرح دیگر مطلب حضور علیہ السلام کا ہر نماز میں وضو فرمانا جو ہے، یہ حدیث پاک بھی آپ سے ملتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لازم تھا کہ آپ ہر نماز میں وضو فرماتے. اور نماز مطلب وضو ہونے پر وضو کو تازہ کرنے کے جو فضائل کی ایک بحث محدثین کرام نے بیان فرمائی ہے، اس حوالے سے بھی مرویات سیدنا عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملتی ہے. اچھا، اس میں اب ایک بات ذرا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ اب یہ جو موقع ہے کہ جہاں پر ظاہر کربلا بپا ہو چکی ہے، اب یزید جو ہے وہ اپنے پنجے مکمل طور پہ گاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کی نگاہ کے اندر مدینہ شریف ہے. مدینہ شریف ظاہر ہے مرکز ہے. مدینہ کی جو گورنری ہے وہ آپ کے پاس ہے، حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہاں سے ذرا آغاز کرتے ہیں کہ آپ کا ایک ڈیلیگیشن لے کے یزید کے پاس جانا اور حرمت مدینہ پر اپنے آپ کو قربان کرنا، یہ پورا واقعہ کیا ہوا؟ الفاظ انتہائی کمتر نظر آتے ہیں. جذبات یہ ہیں کہ یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من جانان من بجملہ فرزندان من. اللہ. جناب عبداللہ بن حنظلہ کے والد گرامی مرتبت حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے بیٹوں کی ساری قربانیوں کو اکٹھا کریں تو یہی نظر آتا ہے، جان من جانان من بجملہ فرزندان من. اللہ. حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے آپ کی فضیلت کا اظہار کرتے ہوئے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، آپ کا وظیفہ آپ کے چچا کے بیٹے سے زیادہ مقرر کیا تو انہوں نے کہا فضلت حاذا الانصاری علی ابن اخی. امیر المومنین، آپ نے اس انصاری کو اس کے چچا کے بیٹے پر فوقیت دی. اس جملے کو آج کا آپ محاصل جملہ بولیں. آپ نے کہا قال نعم، ہاں فوقیت دی ہے، لیکن فوقیت دینے کی وجہ یہ ہے لِأَنِّي رَأَيْتُ أَبَاهُ يَسْتَطِرُ يَوْمَ أُحُدٍ بِسَيْفِهِ كَمَا يَسْتَطِرُ الْجَمَلِ. آپ نے کہا میں نے اس بندے کے باپ کو احد کے دن چاروں طرف چومکھی اس طرح تلوار چلاتے ہوئے دیکھا تھا کہ جیسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے پردہ کر کے آپ کو دشمن کی آنکھ سے اپنی تلوار کے ساتھ پوشیدہ کر لیا. اللہ. صرف غسیل الملائکہ ہونا فضیلت نہیں ہے، آپ کی رگوں میں یہ موجود تھا اور آپ کے پدر بزرگوار نے یہ ثابت کیا، اتنی شان اور اتنا مقام اور اتنا مرتبہ حاصل کیا. یہی وجہ ہے کہ آپ جب یزید کے دربار میں گئے اور آج جہاں پر ایک کمپین چلائی جاتی ہے کہ یزید میں یہ ساری خامیاں نہیں پائی جاتی تھیں جو ایک تواتر سے بیان کیا جاتا ہے، آپ نے جب وہ ساری خامیاں دیکھیں بالکل مدینہ منورہ میں آ کے کمپین شروع کر دی. بالکل ایسا. اور مدینہ منورہ میں احباب کو باقاعدہ بتانا شروع کر دیا کہ یہ اس کے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہم اس کی پیروی کر ہی نہیں سکتے. اچھا، اس میں ذرا کھل کے بتائیے نا سعید صاحب، آپ نے تو آ کے وہاں پہ تاریخ کے الفاظ ہیں جس کا کم و بیش مفہوم یہ کہ آپ نے آ کے مدینے والوں کو بتایا کہ میں ایک ایسے شخص کو دیکھ کے آ رہا ہوں جو بندروں سے کھیلتا ہے، کتوں سے کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، ماں بہنوں کو اس نے حلال کیا ہوا ہے، قرآن پاک کا مطلب جو ہے تحریف کرنا چاہتا ہے، نمازوں کا تارک ہے، اس کی قضا کرتا ہے، یہ ساری شراب پیتا ہے، ساری بدکاریاں کرتا ہے، سب بتایا آپ نے. اور سب آپ نے آگے صرف اعلان بتایا نہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، ایک مکمل منظم ذہن سازی کی کہ دین اسلام کی خاطر قربان ہونا ہے، لیکن صرف الفاظ کے ساتھ نہیں کی. میں ایک جملہ
ابھی ہم بیٹھے تھے، آپ نے بھی بولا، میں محبت سے بولنا چاہوں گا کہ آپ قافلہ حسینی کے آخری سپہ سالار بن کے آگے بڑھے اور اپنا سب کچھ دین اسلام پر قربان کر دیا، جان قربان کر دی، مال قربان کر دیا، اولاد قربان کر دی، عہدہ قربان کر دیا، اور 63 سال کی عمر میں 7 سال کی عمر میں حضور سید عالم ان کے سامنے سے ظاہری پردہ فرما رہے ہیں، اور محبت کیسی ہے، 63 سال کی عمر میں آپ قربان ہو رہے ہیں۔ اچھا، جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد وہ مکمل واقعہ ہر جو ہمیں نظر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا جو شب خون مارا گیا، جس کے بارے میں اگر میں اور آپ الفاظ بولیں تو ہمارا جسم اور روح کانپتا ہے۔ 3 دن کے لیے جو مسجد نبوی شریف کو العیاذ باللہ انہوں نے استبل بنا کے رکھا، اور آسمان اور زمین نے وہ ظلم کے مناظر دیکھے جو اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے تھے۔ اس وقت اگر کوئی سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا رہا اپنے 8 بیٹوں کے ساتھ، ان کا نام جناب عبداللہ بن حنظلہ ہے، اور یہ غسیل الملائکہ کی سنت ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں کہ باپ نے زندگی کی سب سے قیمتی رات میں اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ اس کے رسول کے نام پر بتا دیا کہ میں حضور کا غلام ہوں، اور پھر بیٹے نے اپنی ساری اولاد ایک کے بعد ایک کر کے رسول اکرم پہ میں ایک بات آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میں آج اپنی جان قربان کروں، یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی جان سرکار علیہ السلام پہ قربان کریں، لیکن ایک جان انسان جب قربان کرتا ہے سوچتا ہے کہ میں اب ختم کرنے جا رہا ہوں، اولاد جائے تو انسان جو اس سے پہلے مر جاتا ہے، کجا اس کے کہ 8 بیٹے یکے بعد دیگرے، 8 بیٹے یکے بعد حرمت مدینہ پہ قربان کر دینا کوئی آسان کام تو نہ تھا۔ میں کہتا ہوں کربلا سے کہانی کو شروع کرو، ویسے بھی تو ذی الحجہ ہے، کہانی آپ نے میدان عرفہ سے شروع کرنی ہوتی ہے اور کربلا پر آ کے ختم کرتے ہیں، تو پھر کربلا سے بات کو شروع کرو تو مدینہ المنورہ میں عبداللہ بن حنظلہ کے پورے خاندان کو دیکھو کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہو رہے ہیں، اور اپنے سر کو نہیں جھکایا، ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کبھی شیطان سے بھی ملے تھے تو اس نے آپ کو کہا تھا ایک بات بتاتا ہوں، انہوں نے کہا تمہاری بات سننے کی حاجت نہیں، اس نے کہا رکھ لیجئے کبھی کام آئے گی، تو اس نے بھی کہا تھا لا تسأل احدا غیر اللہ سوال رغبت، یاد رکھنا اپنے رب کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا، کسی اور کے سامنے اپنے دست کو دراز نہیں کرنا۔ آپ نے اس بات کو پھر اپنے پلو میں باندھ کے رکھا اور آخری سانس تک لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ بن کر جیتے رہے۔ وہ حضرت اقبال نے کہا تھا نا، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، سب قربان کر دیا اور لا الہ الا اللہ کو بچانے کا۔ آخر میں مختصر پیغام پروفیسر صاحب، حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ذوالحجہ دونوں کو ملا کر پیغام دیجئے تاکہ دیکھنے والے عبادات کی طرف بھی جائیں اور حرمت مدینہ کی کیفیات کو بھی سمجھیں۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو بتا دیا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد رکھنا کہ جس کسی نے مدینہ منورہ کو یا مکہ مکرمہ کو مباح رکھا وہ ایسے پگھلے گا جیسے آٹے میں نمک پگھل جاتا ہے۔ تو دنیا نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ نے جن کے سامنے رہ کر مدینہ کی حرمت کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا، ان کے حصے میں کیا آیا، ذلت و رسوائی کے سوا ان کے ناموں کے ساتھ کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن حنظلہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار پر کٹ مرنے کے لیے ہر مسلمان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اللہ صاحب کیا پیغام؟ جی ہاں، یہ عشرہ ذی الحجہ یا ذی الحج کے فضائل کی اگر بات کی جائے تو اس میں دیکھیے کہ ایام حج بھی ہیں، مینا مزدلفہ عرفات کی بہاریں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کو چنا ہے، ان کی آرزو اور خواہش کرنی چاہیے، اور جس پر حج فرض ہو جائے اور اسباب میسر ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ حج کا فوری جو ہے وہ رخت سفر باندھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے کہ جس پر حج فرض ہے اور اس نے حج نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔ اور سیدنا عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو میں امام اہل سنت کی زبان میں کہوں گا کہ کروں تیرے نام پہ جہاں، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں، کروں کیا اللہ، کروں کیا کروڑوں جہاں، کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ آئے ہائے یہ منظر ہمیں نظر آتا ہے مدینہ منورہ۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا پیغام؟ جنید بھائی، ذی الحجہ کے ایام تیاری ہیں،
یا آپ اسے تھیوری کہہ لیں، اور حضرت حنظلہ کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے پریکٹیکل ہے. میں اس ایک پیغام میں یہ سارے دونوں معاملات سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. یہ روز جو صبح و شام کا چکر ہے نہیں پتہ کہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے. یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. سبحان اللہ، بندہ مومن کی اذان دینی. بہت شکریہ جی آپ تینوں. آپ تشریف لائے ناظرین کرام جاتے جاتے کہ حرمت مدینہ پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. میں لٹانے کا لفظ استعمال نہیں کرتا عاشقوں کے لیے، پتہ نہیں کیوں مجھے اچھا نہیں لگتا یہ لفظ میرا خیال ہے پروٹوکول کے مطابق نہیں ہے. لٹایا نہیں جاتا صاحب، قربان کیا جاتا ہے. تو حرمت مدینہ پر سب کچھ قربان کر دیا جنہوں نے، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو غسیل الملائکہ کے صاحبزادے ہیں، اور جو پکار کے آج بھی ہمیں بتلا رہے ہیں کہ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مرو میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. ایمان کو کامل کرنا ہے نا ناظرین، تو بس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو اپنے وجود کا لازمی حصہ بنا لیجئے. سرکار علیہ السلام کی دین کی حرمت کو اپنے وجود کا لازمی حصہ بنا لیجئے. سرکار علیہ السلام کے دین کے نظریات کی پروٹیکشن کو اپنے وجود کا لازمی حصہ بنا لیجئے. سرکار علیہ السلام کے امتیوں کے غم کو اپنا غم بنا لیجئے. سرکار علیہ السلام کی امت کے درد کو اپنا درد بنا لیجئے. سرکار علیہ السلام کی امت کی تکلیف کو اپنی تکلیف بنا لیجئے. اور پھر نگاہ اٹھا کر دیکھیے ذرا مسجد اقصیٰ کی جانب، جو میں پکار کے کہہ رہی ہے کہ اپنا کردار ادا کرو ورنہ کل بروز محشر اللہ کو کیا جواب دو گے. لہٰذا ناظرین جہاں بیٹھے بس ایک کام ضرور کر سکتے اور کرنا چاہیے کہ جتنے یہودی اور اسرائیلی پروڈکٹس ہیں ان کو اپنے گھروں سے نکال کر صرف اور صرف پاکستانی پروڈکٹس کو لیجئے. یہ ریونیو یہیں رہنا چاہیے ورنہ یہ ہمارے خلاف وہاں جا کر ہمارے ہی خلاف جنگ میں استعمال ہوگا. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص یوم عرفہ کے روزے کا معمول بنا لے تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے پہلے کے اور 1 سال کے بعد کے گناہ معاف فرما دے گا انشاءاللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک، دنیا کے فانی مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. کیا کمال بات ہے، دنیا کے فانی مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو کیونکہ اس کے بدلے میں آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ملتی ہیں. روزنامہ 92 نیوز میں مائع کے حوالے سے فضائل اور معمولات اور عبادات کے حوالے سے ضرور آرٹیکل پڑھیے گا. ٹویٹر پہ میں ضرور فالو کیجئے، فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجئے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا. آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے انشاءاللہ نعرہ لگاتے ہیں. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم.